اگر آپ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھنا آپ پر لازم ہے، اور اس ویڈیوز میں 14 ایسے پوائنٹ ہیں جو میں نے ریسرچ کے بعد لکھے ہیں اپنے پاس، اور میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ان 14 پوائنٹ پہ اگر کوئی بندہ عمل کر لے، اس کو دنیا میں اس کے گھر ہی جنت بن جائے گا، اس کو گھر سے اتنا سکون ملے گا جس کے کوئی حد نہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد بن سعید ہے۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل یا فیس بک پہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گھر کو جنت بنائیں۔ اب گھر کو جنت کیسے بنائیں گے، اس کے اوپر میں نے کچھ ریسرچ کی ہے اور کچھ پوائنٹس نکالے ہیں، اور کچھ میں نے اپنی برین اسٹارمنگ کی ہے، اس کے بعد پوائنٹس کو لکھا ہے اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور کوشش کریں اس کو اپنے گھر میں بھی اپلائی کریں، اور جب اپنے گھر میں اپلائی کر لیں اپنے ساتھ والوں سے شیئر کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور اگر آپ کسی ایسے بندے کو جانتے ہیں جو گھر سے بہت زیادہ پریشان ہے، اس کے ساتھ لازمی ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیا پتہ کس کا بھلا ہو جائے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے گھر میں داخل ہونا ہے تو مسکرا کے داخل ہونا ہے، مسکراہٹ کے ساتھ گھر میں داخل ہوں۔ مسکرانا صدقہ بھی ہے، اور مسکرانا ایک ایسا عمل ہے، جب آپ مسکراتے ہیں اس سے ایک ایسی انرجی پروڈیوس ہوتی ہے جو سامنے والے کو، اگر وہ سامنے والا غصے میں بھی ہے تو اس کا غصہ کم ہو جاتا ہے، اور اس کی ایسی پازیٹیو انرجی نکلتی ہے مسکرانے سے کہ اگلا بندہ اس مسکراہٹ میں اور وہ بھی پازیٹیو ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے، اپنے گھر میں جب داخل ہونا ہے اپنے مسکرا کے داخل ہونا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کریں۔ سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کو دعا کر دیتے ہیں، سلامتی کی دعا کر دیتے ہیں۔ سلامتی سے مراد کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے۔ مطلب سلامتی کا مطلب آپ جتنا ایکسپینڈ کر سکتے ہیں ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ براڈ ٹرم ہے۔ سلامتی کا ورڈ جو ہے وہ براڈ ٹرم ہے۔ سلامتی میں نعمتیں بھی آ جاتی ہیں، سلامتی میں صحت بھی آ جاتی ہے، سلامتی میں مال بھی آ جاتا ہے، سلامتی میں ان سب کی حفاظت بھی آ جاتی ہے، سلامتی میں جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے قریبی لوگ ہیں، ان کی سلامتی آ جاتی ہے۔ سلامتی اسی لیے اسلام میں پہل کرنے کو اسلام میں بہت اہمیت دی گئی۔ تو اور اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے اسلام میں پہل کرنے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اسلام میں پہل کرتا ہے اس میں تکبر نہیں آتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں تکبر نہ آئے تو اسلام میں پہل کریں۔ چونکہ گھر کے ٹاپک پہ ہے تو جب بھی گھر میں داخل ہیں تو سب سے پہلے سلام کریں۔ تیسرے نمبر پہ جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو محبت دیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار والا، محبت والا، شفقت والا، انسیت والا، اور ایک دوسرے کے ساتھ لویبل ریلیشن شپ رکھیں۔ وہ کیسے کہ آپ نے روزانہ یا پھر آپ کی جو بھی روٹین ہے اس میں دیکھیں کہ ہفتے میں 2 دن 3 دن نکالیں، آپ نے گھر میں جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ وہ کھانے کے ٹائم بھی ہو سکتا ہے، وہ کھانے کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ آپ تحفے پہ لے کے جا سکتے ہیں، تحفہ دے سکتے ہیں ان کو تحفے میں۔ پھر جب آپ تحفہ دیں گے کچھ کھانے کو یا پھر کچھ بھی، اس میں کچھ ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ اور مین چیز، اس ڈسکشن کے دوران موبائل یوز نہیں کرنا۔ جب آپ موبائل یوز کریں گے تو آپ اس کا مطلب اس پرٹیکولر سچویشن میں پریزنٹ میں نہیں ہیں، آپ موبائل میں کسی اور دنیا میں جی رہے ہیں، اس دنیا میں یا اس بندے کے ساتھ نہیں ہیں، آپ موبائل کے ساتھ ہیں، اور موبائل میں جو بھی آپ کو دکھ رہا ہے آپ اس کے ساتھ ہیں، آپ جس کے مل رہے ہیں جس کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جو وقت آپ اپنے پیاروں کو، اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں اس میں موبائل یوز نہ کریں، اس میں ان کا حال چال پوچھ لیں۔ ابو جی کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں تو ان سے کارگزاری پوچھ لیں دن کا، امی کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں تو گھر کا حال وال پوچھ لیں، صحت کا حال پوچھ لیں، مشکلات کا پوچھ لیں۔ بھائیوں کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں تو ان سے مشکلات کا پوچھ لیں، کہا کہ آج کل آپ کو کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی مالی مشکل تو نہیں ہے، جس طرح کی بھی مشکل، کوئی نالج کے طور پہ کسی کو کوئی ڈپریشن کا کچھ مسئلہ ہو رہا ہے یا پھر کسی بھی سچویشن میں کوئی بھی مشکل میں ہے تو کوشش کریں اس مشکل کو دور کریں، کوشش کریں کہ ان سے ان کے حوال پوچھیں۔ آدھی سے زیادہ مشکل تو تبھی دور ہو جاتی ہے جب وہ اپنا دکھڑا کسی کو بیان کر دیتے ہیں، جب وہ اپنے پیاروں سے اپنا دکھڑا بیان کر دیتے ہیں۔ آپ ابا جی سے ان کی کارگزاری سن لیں گے، ان کو دن میں جو بھی مشکل حالات پیش آئے ہیں یا جو بھی آسانیاں ہوئی ہیں وہ جب آپ سے شیئر کریں گے تو ان کی ذہنی جو غبار ہے وہ تو 70% ویسے کم ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں لوگوں سے بات کریں، اپنے گھر والوں سے بات کریں، ان سے موبائل، ان کے بات کے دوران ان کے ساتھ موبائل یوز نہ کریں۔ اس سے اگلا پوائنٹ ہے سننا شروع کریں، بولنے سے زیادہ سننا شروع کریں۔ جیسے پچھلے پوائنٹ میں بیان ہو رہا تھا کہ جب آپ کسی کو ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں سب سے بہتر طریقہ جو اس کو سمجھنے کا اس کو سنیں کہ وہ کس اسٹینڈ پوائنٹ سے بات کر رہا ہے، وہ کس اسٹینڈ پوائنٹ پہ اس وقت کھڑا ہوا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، وہ ایکسپریس کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ سننے سے پہلے آپ اس کو یہ نہ بتائیں کہ یار اچھا یہ کر لو، سب سے پہلے سنیں،
زیادہ سے زیادہ سنیں. جتنا آپ سنیں گے اتنے آپ کے ریلیشن شپ بہتر ہوتے جائیں گے. یہ ایک کی پوائنٹ ہے کہ جب آپ اس کو گولڈن ورڈ بھی کہہ سکتے ہیں, جب آپ کسی کو سننا شروع کرتے ہیں تو اس کا دل ویسے آپ جیت لیتے ہیں. تو کوشش کریں گھر والوں کو سننا شروع کریں. اس سے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ گھر میں ایک رول بنا دیں. وہ رول یہ ہے کہ کسی بندے کو بھی کسی بھی سچویشن میں چیخنے کی اجازت نہیں. اونچی آواز میں پرٹیکولر جو اس کا آواز کا جو نوڈ ہے اس سے اوپر نہیں جا سکتے آپ. چیخنا منع ہے. چیخنے پہ پابندی لگا دیں اپنے گھر میں کہ کسی کو چیخنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی اگر غصے میں آ کے بہت زیادہ چیخ رہا ہے تو اس سے کہیں کہ اس وقت آپ سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. چونکہ آپ نے رول توڑا ہے, آپ سے اس وقت بات نہیں ہو سکتی. آپ جب چیخنا بند کریں گے, آپ جب ٹھنڈے ہوں گے, ہاں ٹھنڈے مزاج سے بات کریں, پھر ہم بات کریں. اس کو پانی لا کے دے دیں کہ بھائی پانی پیو. چیخنا منع ہے. چیخنا منع ہے. یہ بہت بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ جب آپ اس چیز پہ پابندی لگا دیں گے تو جو بھی ٹھنڈے مزاج میں بات ہوتی ہے وہ سولوشن کی طرف جاتی ہے, اور جو بھی غصے میں اور چیخنے میں بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ بگاڑ کا باعث بنتی ہے. تو یہ رول کہ چیخنا منع ہے. اس سے اگلا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا احسان ماننا سیکھیں. اپنے گھر والوں کا احسان ماننا سیکھیں. کوئی بھی ہیلپ کرتا ہے, ایون کوئی آپ کو پانی پلاتا ہے, اس کا احسان مانیں. چھوٹا بھائی آپ کو پانی پلاتا ہے, اس کا احسان مانیں. کوئی آپ کا کام کوئی بھی کر دیتا ہے, امی آپ کو, والدہ یا آپ کی جو وائف ہیں وہ آپ کو کھانا دیتی ہیں, ان کا احسان ماننا سیکھیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, والد صاحب آپ کا خرچہ اٹھاتے ہیں, آپ کو یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, ان کا احسان ماننا سیکھیں. آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اگر وہ والد صاحب کے, ان کا احسان ماننا سیکھیں. ٹھیک ہے, چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں, سب کا احسان ماننا سیکھیں. اس سے اگلا پوائنٹ اسی سے ریلیٹڈ ہے, وہ ہے ان کو اپریشیٹ کریں. اگر کسی کا بھی کوئی اچھا ایکٹ دیکھتے ہیں, اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے یا ایون کوئی بھی اچھا ایکٹ ہوتا ہے, اس کو اپریشیٹ کریں. ٹھیک ہے, اس کو اپریشیٹ کریں گے تو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ مزید اس طرح کے اچھے کاموں میں اس طرح کے اچھے کام مزید کرنے کی وہ کوشش کرے گا. اس سے آپ کا جو اوور آل جو گھر ہے وہ ایک جنت کی نظیر بن جائے گا. اس سے جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے شکر ادا کریں. ہر ایک کا شکر ادا کریں. امی کا شکر ادا کریں کہ وہ آپ کو کھانا بنا کے دیتی ہیں, وہ آپ کی کیئر کرتے ہیں. ابو جی کا شکر ادا کریں, انہوں نے معاشرے میں خود کو مشکلات میں ڈال کے آپ کو بڑا کر رہے ہیں اور آپ پہ کوئی آنچ نہیں آنے دے رہے. ابو کا شکر ادا کریں. چھوٹے بھائیوں کا شکر ادا کریں, بڑے بھائیوں کا شکر ادا کریں, بہنوں کا شکر ادا کریں. ہر ایک کا شکر ادا کریں. یہ آپ جس سچویشن میں آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کون آپ کے ساتھ کتنا اچھا بیہیو کر رہا ہے, اس کا شکر ادا کریں. ایون میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں, ایون کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کرتا ہے تو اس کا بھی شکر ادا کریں, کیونکہ وہ جب برا کرتا ہے تو اس کے بدلے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں یا اپنے کسی قریبی کے پاس پہنچ جاتے ہیں. یا اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو سجدہ مل جاتا ہے, اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو سب کا شکر ادا کرنا سیکھیں. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ کریڈٹ دینا سیکھیں. لوگوں کو ان کا کریڈٹ دیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کو اس چیز کا پورا کریڈٹ دیں کہ بھائی یہ آپ نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے. جیسے اسی چینل کی وساطت سے یہ جتنی بھی چینل کی اپلوڈنگ ہے, جو بھی کرتا ہے, میرا بھائی کرتا ہے چھوٹا, تو میں اس کو پورا اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. اگر وہ نہ ہو تو یہ چینل شروع نہیں ہو سکتا تھا. تو میں اس بات کا پورا کریڈٹ دیتا ہوں اس چینل کے شروع ہونے کا اور اس کنٹینٹ کا آپ تک پہنچنے کا, کہ یہ میرے سب کچھ میرے بھائی کا, اس کی جو میرے اوپر اس کا احسان ہے, اس کا میں اس کو سارا کریڈٹ دیتا ہوں. اس میں اپنے خود کے پاس کچھ کریڈٹ نہیں لیتا. اسی طرح دیکھیں کہ آپ کی زندگی اس وقت, آپ کے سارے اعضاء ٹھیک ہیں, آپ ایک کروڑوں لوگوں سے, اربوں لوگوں سے آپ بہتر, جس بھی حالت میں آپ کروڑوں لوگوں سے بہتر ہیں, جس بھی حالت میں, تو اس پہ کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دیں. کیونکہ آپ کا یہ میرا کیا کمال ہے کہ ہمارے اعضاء ٹھیک ہیں, ہم اچھا بول سکتے ہیں, ہم اچھا سن سکتے ہیں, ہم اچھا سمجھا سکتے ہیں, ہم ٹیسٹ کو سمجھ سکتے ہیں, ٹیسٹ کو فیل کر سکتے ہیں, ہم اپنی جو جتنی بھی ہماری ایبزارو کرنے کی پاور ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں. ہمارے اندر ایکسیپٹنگ کی پاور ہونی چاہیے. خیر, اس سے اگلا پوائنٹ ہے ہر وقت کی تنقید نہ کریں. بیجا تنقید, بیجا روک ٹوک اپنا جو اثر ہے وہ کھو دیتی ہے. اگر ہر وقت آپ تنقید کرتے رہیں گے کہ یار یہ نہیں ٹھیک کیا, وہ نہیں ٹھیک کیا, اس کو ایسے کر لو, اس کو ایسے کر لو, یہ یہاں پہ کیوں پڑا ہوا ہے, یہ اٹھا دو, یہ صحیح کر دو, اگر آپ ہر لمحے اگر آپ تنقید کرتے رہیں گے تو وہ تنقید اپنا اثر کھو دیتی ہے. آپ کی ویلیو نہیں رہے گی. کم آپ صرف اصلاح کے لیے کم ان کو کریں, زیادہ سے زیادہ آپ محبت دیں ان کو اپنے ساتھ جوڑیں. جب آپ محبت دیں گے اور اپنے ساتھ جوڑیں گے, پھر آپ کا کوئی ایک جملہ بھی ان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. لیکن جب آپ ہر وقت تنقید کرتے رہیں گے تو آپ کی جو تنقید ہے وہ اپنا اثر کھو دے گی, وہ
یہ ہوگا کہ یار اس کا تو کام یہ بولنا، اس کا تو کام یہ ہر وقت کرٹیسائز کرنا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس میں مسئلہ ہے، اس میں مسئلہ ہے. تو کوشش کریں ہر وقت کی تنقید سے بچیں. اگلا پوائنٹ ہے زندگیوں میں ویلیوز ایڈ کرنا سیکھیں. چھوٹے بھائیوں کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی زندگیوں میں ویلیوز ایڈ کریں. جس قسم کی بھی آپ ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. کسی کو کوئی اچھی بات بتا سکتے ہیں وہ بتا دیں، کسی کو آپ مالی طور پہ مدد کر سکتے ہیں وہ کریں، کسی کی زندگی میں کوئی بھی ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں وہ ویلیو ایڈ کریں. ایون جب آپ اگلے کو سنتے ہیں اور اگلے کو سن کے اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور آپ اس میں اپنا جو دنیا کی قیمتی ترین چیز ہے یعنی آپ اپنا وقت اس کو دیتے ہیں، تو یہ بھی اس کی زندگی میں آپ اپنی ویلیو ایڈ کر رہے ہیں. اور کوشش کریں کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں، اس میں چغلیاں نہ کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. کوشش کریں کہ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں، ان کا حال چال پوچھ لیں، اپنا حال چال بتا دیں، ان کی مشکلات کو ڈسکس کر لیں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا. اور آخری پوائنٹ، آخری نہیں اس سے پہلے والا پوائنٹ یہ ہے کہ احسان، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ احسان ماننا سیکھیں، اسی طرح یہ پوائنٹ ہے احسان کرنا بھی سیکھیں. یہ چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں کہ احسان کیسے کرتے ہیں. گھر والوں پہ جب احسان کیا جاتا ہے تو جتایا نہیں جاتا کہ یار میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا، اب میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا. ذہن میں احسان کریں، اللہ کے لیے کریں. اور گھر والوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور تحائف دینا، احسان کرنا، یہ اسلم سے ثابت ہے. اور یہ ضروری ہمارے دین میں بہت ضروری ہے کہ گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ حق آپ کے گھر والوں کے آپ کے اوپر. بہت سی حدیث میں ایسا آیا ہے کہ جو صدقے میں سے بھی اور خیرات میں سے سب سے بہترین خیرات آپ کے گھر والوں پہ خیرات ہے. تو کوشش کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں. اگر کوئی آپ پہ غصہ کرتا ہے اس کو معاف کر دیں، اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے اس کو معاف کر دیں، بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی کریں، احسان کریں اور اس کو جتلائیں نہ. اللہ تعالیٰ کے لیے احسان کریں اور اس کو بھول جائیں کہ میں نے اس کے ساتھ کبھی کچھ اچھا کیا تھا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب آپ کا گھر جنت بن چکا ہوگا. اور آخری 2 پوائنٹ ان کو میں اکٹھا بیان کرتا ہوں. ایک ہے معاف کرنا سیکھیں، دوسرا ہے معافی مانگنا سیکھیں. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً معافی مانگ لیں، والد صاحب سے معافی مانگ لیں. ایون چھوٹوں سے بھی معافی مانگنے میں گریز نہیں کرنا چاہیے. جو بندہ بھی معافی مانگ لیتا ہے اس کی جو عزت ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم جب معافی مانگیں گے تو ہماری عزت کم ہو جائے گی، ہم کیونکہ اگلے کے دروازے پہ جا رہے ہیں، اگلے کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس معاملے پہ مجھے معاف کر دو، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری شاید عزت کم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہماری عزت پہلے سے بھی بڑھ جائے گی اس کے دل میں، کیونکہ جب آپ معافی مانگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پرٹیکولر جو غلطی تھی، جو میری غلطی تھی اور جو آپ کا ریلیشن ہے اس کو آپ زیادہ امپورٹنٹ دے رہے ہیں اپنی غلطی کو اور اپنی انا کو کم کر کے. اپنی انا کو آپ نے کم کر دیا اور اگلے کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن ہے اس کو امپورٹنس دے کے آپ نے اگلے سے معافی مانگ لی. تو معافی مانگنا بہت امپورٹنٹ ہے، معافی مانگنا سیکھیں، اس سے ریلیشن بچتے ہیں. اس کے ساتھ ہی دوسرا پوائنٹ ہے معاف کرنا بھی سیکھیں. کچھ لوگوں سے جتنا مرضی معافی مانگ لو وہ دل سے کینہ نکالتے نہیں، وہ بغض نکالتے نہیں، ایسا دل میں پال لیتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا اور آپ کے دل میں غصہ آ گیا اس کے لیے اور آپ معاف نہیں کرتے اس کو، ایون وہ معافی مانگے یا نہ مانگے آپ کو معاف کرنا ہے اس کو. جب آپ معاف نہیں کریں گے تو آپ خود بخود اندر ہی اندر سے پریشان ہوتے رہیں گے. اس کا نقصان اس کو نہیں ہے، اس کا نقصان آپ کو زیادہ ہے. آپ کے اندر نیگیٹیوٹی بڑھتی جائے گی. تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. کوئی بھی غلطی ہو جائے کوئی بات، اٹس اوکے. کسی سے کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے، گھر میں کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی برتن ٹوٹ جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، ایون کوئی بھی کسی بھی مشکل حالت میں اس کو کہیں کوئی بات، اٹس اوکے. تو معاف کرنا بھی سیکھیں اور معافی مانگنا بھی سیکھیں. یہ آخری پوائنٹ تھا. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. یہ بہت ریسرچ کے بعد میں نے پوائنٹس لکھے تھے اور برین اسٹارمنگ کی تھی اس کے اوپر، اور مجھے بہت اچھا لگا. اور الحمدللہ اس کو اپلائی کیا اور ہمارے گھر میں اللہ کا شکر ہے وہ اب جنت کی نظیر بن چکا. تو امید ہے کہ آپ کو بھی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.